بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک فلاں شخص ہے جو کہ رات کو نماز پڑھتا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو اٹھ کر وہ چوریاں کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے، اس کی رات کو نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ جو صبح چوریاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ چوریاں دور کر دے گا، اس سے وہ برے اعمال ختم کر دے گا۔ یعنی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے، اس چوری کرنے سے وہ دور ہو جائے گا۔ اور اسی پر ایک واقعہ ہے کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو کہ رات کے وقت ایک مالدار شخص کے گھر میں چوری کرنے کی غرض سے داخل ہوئے، تو اتفاقاً اس وقت وہ مالدار شخص جاگ پڑا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرے گھر چور داخل ہو گئے ہیں تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس مالدار شخص کے شور مچانے کی وجہ سے اس کے محلے والے، اس کے آس پاس والے بھی جاگ پڑے۔ تو جب ڈاکو نے دیکھا کہ یہاں تو بہت زیادہ لوگ جاگ پڑے ہیں تو وہ گھبرا گئے۔ گھبراتے ہوئے وہ ڈر کی وجہ سے، ڈر کے مارے وہ وہاں سے چوری کرنے کی بجائے بلکہ وہ وہاں سے بھاگ پڑے، اور لوگوں نے ان کا پیچھا کیا۔ اب ڈاکو آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کی وجہ سے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو جب ڈاکو بھاگے بھاگے گئے تو رستے میں انہوں نے ایک مسجد دیکھی۔ مسجد میں جا کر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، کہا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے شاید ہم بچ جائیں۔ تو لوگ بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے اس مسجد تک پہنچے۔ جب انہوں نے مسجد میں جا کر دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے مسجد میں، تو انہوں نے اپنی امید چھوڑ دی، کہا کہ شاید ڈاکو یہاں سے بھاگ نکلے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہیں، تو وہ نا امید ہو کر واپس لوٹ پڑے۔ تو یہ سارا معاملہ دیکھ کر ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اپنے دوسرے ڈاکو ساتھیوں کو کہنے لگا کہ دیکھو، آج ہم نے جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی، اگر ہم جھوٹ موٹ کی نماز نہ پڑھتے تو ہم نے نہیں بچنا تھا بلکہ ہم نے ان کے ہاتھ لگ جانا تھا، اور ہم نے ایک جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی جس کی وجہ سے ہمیں ذلت و رسوائی سے بچنا پڑا۔ اگر ہم نماز نہ پڑھتے تو ہمیں ذلت و رسوائی ہونی تھی، اور کہا کہ ہم نے صرف مصیبت سے بچنے کے لیے نماز پڑھی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذلت و رسوائی سے، ہمیں مصیبت سے بچا لیا۔ اگر ہم در حقیقت اصل نماز پڑھے، اپنے رب سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں لگن کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہمارا کیا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے اس وجہ سے میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو یہ دیکھ کر اس کے دوسرے ساتھی بھی اس سے کہنے لگے کہ پھر ہم بھی آپ کے پیچھے کیوں رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی توبہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکو اور اس کے ساتھیوں نے تمام نے توبہ کر لی، اور پھر توبہ کرنے کے بعد ان کا شمار پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ تو وہ ایک ڈاکو ہو کر ایک جھوٹ کی نماز پڑھ کر ذلت و رسوائی سے بچ گیا۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم مصیبتوں سے بھی بچ جاتے ہیں، ذلت و رسوائی سے، ہر برے کام سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔